اپنا نا کچھ تھوڑا سا وقت ہم نہ پہلے تو نیک کام الا ماشاء اللہ کرتے مشکل سے کر لیں تو اللہ خیر کرے اس کی فوٹو بن جاتی. نیکیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں, یہ چھپانی چاہیے. 10 لاکھ روپیہ گھر پڑا ہو تو بندہ گلی میں بتاتا ہے کہ کیش پڑا ہے گھر میں, تو 20 تولے سونا پڑا ہو تو بتا دیتے ہو نہیں آپ کا ہے نا, کسی نے لے تھوڑی جانا ہے, کریں بات بات جا کے. لیکن کمال ہے نا کہ 5,000 اللہ کے نام پہ دیا ہے تو ساری جگہ بتا دی, اس کو آپ نے قیمتی نہیں سمجھا, اسے قیمتی سمجھنا چاہیے تھا. اپنی زندگی میں آخرت کا مزاج بنائیں, سوچ پیدا کریں. ہمارے جس بھائی کا آج ختم شریف ہے, اللہ کے حضور حاضر ہو گئے, سفر تیز ہے, سب نے جانا ہے. مفتی صاحب دعا نہیں سی کرنی تو ٹور چلے نا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ ہم سب جا رہے ہیں, ہمیں جانا ہے. تو جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے نا کہیں, میں خانے وال تھا رات, تو مجھے یہاں آنا تھا. میں نے رات ہی حاجی صاحب کو فون کیا کہ کیا شیڈول ہے, پھر اس ترتیب سے میں نے سارے دن کو طے کیا کہ کس طرح میں نے پہنچنا ہے. اب میری بات سمجھتے ہیں, آنا تھا نا. میں نے نماز بھی اذان ہوئی تو جماعت سے پہلے ہی نماز پڑھ لی کہ بھئی پہنچنا ہے. کام بھئی یہاں ادھر ادھر جانے کے لیے اتنی تیاری ہے تو رب کی بارگاہ میں جانے کو بھی تیاری ہونی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں جانے, ہم تھکے ہوئے بھی کئی فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں, ہم طبیعت نہیں چاہتی پھر بھی. تو میرے بھائی کئی دفعہ تھکے تھکے قرآن بھی تھوڑا پڑھ لیا کرو, اپنی عبادات کو کمزور نہ ہونے دو. اب نہ ہماری مسئلہ ہماری محفلوں کا نہیں, مسئلہ ہماری تنہائیوں کا ہے. اپنی تنہائی کی محنت کرو. امام باقر فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جو اکیلے میں نیک ہو, بندہ نیک ہوتا ہے. اپنی تنہائیاں پاک صاف کریں, ان میں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. کوئی 10 منٹ, یہ راتیں بڑی لمبی ہیں, ان راتوں میں بھی جس نے تہجد نہیں پڑھی, آپ دیکھیں کوئی تقریباً 6:45 تک فجر کا ٹائم ہے, اور ادھر 7 عشاء ہوتی. اتنی لمبی رات ہے, 11 گھنٹے کی. آپ 6-7 گھنٹے سو لیں, نیند پوری, اٹھیں سویرے 4 بجے, اللہ اللہ تھوڑی سی کریں, مصلی اپنا بچھائیں. اور نوجوانوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں روزے رکھیں تاکہ کچھ آخرت کا ذخیرہ جمع ہو جائے. ہم نے نا بڑی ساری چیزیں جمع کی ہوتی ہیں, فلانے ٹائم پہ کام آئیں گی. کچھ نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیے جو آخرت میں کام آئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ اس حاضری کو قبول فرما, اتنا کلام مجید پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش ہے, مالک قبول فرما. تمام انبیاء صحابہ صلحاء اتقیاء اولیاء بالخصوص اہل بیت نبوت کی عزت و عظمت والی بارگاہوں میں پیش ہے, اللہ قبول فرما. مالک کریم ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے, ہمارے خیش و اقارب چھوٹے بڑے بوڑھے جو دنیا سے گئے, سب کی بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص حیدری صاحب کے بھائی کے لیے دعا ہے, اللہ ان کی قبر کو روشن فرما, نور علی نور فرما, ان کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما, آخرت کی سعادت مندیاں انہیں نصیب فرما. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. ہم جو جانتے سمجھتے سنتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کر دے. اللہ امت مسلمہ کے حق میں فضل والے فیصلے کر دے. سالوں سے مجبور ہیں برما کے مسلمان, صدیوں سے تکلیف میں ہیں فلسطین کے مسلمان. سالوں بیت گئے کشمیر والوں کو, اللہ امت کی خیر فرما دے, امت کی خیر فرما دے, امت کی خیر فرما دے. پاکستان کو بھائی چارے, محبت, اخوت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا گہوارہ بنا دے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علیہ